عورتوں کے حقوق کی بات کر کے اسلام کی تذلیل کر رہے ہیں. یہ اسلام ہی ہے جس نے آ کر عورتوں کو حقوق یہ دیے ہیں. وہ بچے جو ماں کو مارکیٹ میں فروخت کرتے تھے، اسلامی تعلیمات جب آئی ہیں وہی بچہ ہے جو سمجھتا ہے کہ میری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو یہ انقلاب کسی نے برپا کیا؟ اسلام نے کیا. یہ اثر ان انسانوں پر جو پڑا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا ہی ہے نا جی. بیٹیوں کو جو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، آج باپ بیٹی پہ فخر کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کی 3 بیٹیوں ان کی اچھی تربیت کرے، اچھی تربیت کرنے کے بعد ان کو بیاہ دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا شخص اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے. ایک صحابی کھڑا ہو گیا، کسی کی 2 ہو تب سرکار نے فرمایا ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو بیاہ دے، اس نے بھی اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے. مطلب یہ کہ گھر میں بیٹی آئے تو یوں سمجھو جیسے جنت کا ٹکٹ آ گیا ہے والدین کے لیے. تو آگے جو ہے وہ صحابہ کا تبصرہ ہے. حدیث ہوگی صحابہ کا تبصرہ جو تھا وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ہمت کرتا اور کھڑا ہو کر سوال کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی 1 بیٹی ہو، تب کہتے یہ خوشخبری سرکار نے اس کو بھی دے دینی تھی. یعنی بیٹیاں گھر میں آئیں تو یہ افسوس کا مقام نہیں ہوتا، یہ تو جشن کا مقام ہونا چاہیے کہ بھی بیٹی بخت والوں کو ملتی ہے. یقین کرو مقدروں والا جو ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بیٹیوں جیسی نعمت ان کو عطا فرماتا ہے. ہر کسی کے مقدر کی بات نہیں ہے کہ اس کو بیٹی اللہ تعالیٰ عطا کرے. ان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتا ہے، فرشتے آتے ہیں، وہ اپنے رحمت والے پروں سے گھر کو ڈھانپ لیتے ہیں اور صدا بلند کرتے ہیں گھر والوں یہ ناتواں کمزور جان ہے، جو بھی اس کی پرورش کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنے، اللہ اس کا مددگار ہوگا. چاہتے ہو کہ ہر معاملے میں اللہ ہمارا مددگار رہے، ہم اپنی بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں. کسی لمحے بھی ان کو اپنی جان پر، اپنے گھر پر، اپنے مال پر ان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان. اگر باپ نہیں ہے ذمہ داری بھائی پر آ گئی ہے، اس کے لیے بھی حضور کا فرمان ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اسلامی تعلیمات ہیں. جس معاشرے میں عورت کی کوئی قدر نہیں تھی، سرکار کی اسلامی تعلیمات ہیں. یہ اسلام کا حسن ہے کہ اب دیکھو بھائی بھی اپنی بہنوں کا کتنا خیال کرتا ہے، پیار کرتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا باپ فوت ہو گیا، بہنوں کا بوجھ بھائی پہ پڑ گیا ہے. اگر وہ ان کی اچھی تربیت کر کے بیاہ دیتا ہے، پیچھے سے پوچھتا بھی رہتا ہے. ان کو یہ نہ ہو کہ باپ ہوتا ہمارا تو یوں ہو جاتا، وہ بھائی ان کی خبر پیچھے سے لیتا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھائی جس نے اپنی بہنوں کی اچھی تربیت کی، ان کو بیاہ دیا اور ان کی خیر خواہی معلوم کرتا رہا، سرکار نے فرمایا کل قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح جنت میں جائے گا جیسے یہ ہاتھ کی انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. یہ اشارہ کر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے جنت میں داخل ہوگا. اللہ اکبر. تو یہ اسلام ہی ہے جس کے اندر ہر ایک کے حقوق، انسان تو انسان رہے، اسلامی تعلیمات کے اندر جانوروں کے حقوق بھی رکھے ہیں کہ جو دین اور اسلام ایسا ہے جس میں جانوروں کے بھی حقوق ہیں. بتاؤ وہ کسی انسان کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے وہ دین؟ کیا اس اسلام کے اندر انسانوں سے ظلم ہو سکتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس میں تمام ضابطۂ حیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمایا ہے، وہ قرآن ہے. تو لہذا آخر میں یہ ایک میسج دینا چاہتا ہوں، ہم جتنا وابستہ رہیں گے، جتنا جڑیں گے قرآن کے ساتھ، یقین کرو اتنے ہی ہماری زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. برکت، ہم چاہتے ہیں نا بزرگ دعا کر دیں تو برکت ہوگی، بزرگ کی دعا سے برکت ہوگی. گھر میں رب کا قرآن پڑھا جائے اس سے برکت نہیں ہوگی. بزرگوں کی دعا سے برکت اسی لیے ہوتی ہے نا کہ وہ قرآن زیادہ پڑھتے ہیں، ان کی وابستگی اللہ کے قرآن کے ساتھ ہے. تو جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے نا جی، اس گھر کے رہنے والوں پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. حدیث پاک ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کی تھی کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر چھوٹا بھی ہو اللہ اپنی رحمت سے اس کو وسیع کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شیاطین کو اس گھر سے باہر نکال دیتا ہے.
تو قرآن کی برکت سے جب ہمیں دنیاوی اخروی تمام فوائد نصیب ہو رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی انرجی جو ہے اس فانی دنیا پہ صرف نہ کریں بلکہ اللہ کے قرآن پہ صرف کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اس کے معنی مفاہیم کو سمجھو، دینی تعلیمات کو سمجھو، تاکہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کی ہم خود اچھی تربیت کر سکیں۔ شعبے تقسیم کیے ہوئے ہیں، یہ تو مولویوں کا کام ہے۔ کیوں بھائی؟ مولویوں کا کام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا کام ہے بھائی، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ تو آخر میں ایک پیغام اور ایک میسج دینا چاہتا ہوں، جو صاحب اولاد ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے، وہ یہ دل میں ارادہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، قرآن کا حافظ، قاری، عالم بنائیں گے۔ بچی ہیں ان کو بھی دین کا خاتمہ ان کو بنا دو، ان کو بھی عالمہ بناؤ، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ رزق کا ذمہ خدا کی قسم رب نے لیا ہے، یہ اس وقت سے ہم تنگ ہو رہے ہیں جب ہم نے رزق والی ذمہ داری خود اٹھا لی۔ بھی اتنے بچے ہو کے کیا کریں گے؟ بھی جس رب نے، جو رب پتھر میں کیڑے کو رزق دے رہا ہے، یہ تو اشرف مخلوقات ہے۔ رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے، ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم اپنا کام کریں، رب اپنا کام کرے گا، وہ رزق کے سارے دروازے ہم پر کھول دے گا۔ عبادات کے اندر ہمیں سستی نہیں کرنی ہے، اپنے بچوں کو بھی دین کا خادم بنانا ہے، نمازی بنانا ہے، قرآن پڑھنے والا بنانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے سنتے نہیں پڑھی سنتے۔